السلام علیکم بھائی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ بھائی صاحب وبرکاتہ۔ برائے مہربانی تعویذات کی حیثیت کے متعلق ہمیں تھوڑا سا آگاہ کیجیے اور بتائیے کہ جو روزمرہ کی زندگی میں ان کا عمل دخل ہے اور جو ان کی حقیقت ہے وہ کس قدر جو ہے وہ دین کے قریب ہے، قریب تر ہے، اور ان کا کیا تعلق ہے انسان کی روزمرہ کی زندگی کے ساتھ۔ جی جنید بھائی، اصل میں طویل دھاگے لوگ پہنتے کیوں ہیں؟ یعنی یہ طویل ہے، دھاگے ہیں، اسی طرح انگوٹھیاں ہیں، کڑے ہیں، اسی طرح ٹاکیاں ہیں، کوئی رکشوں کے پیچھے، کوئی گاڑیوں کے ساتھ، کوئی پرس میں، کوئی تکیوں کے نیچے، کوئی کدھر، یہ ساری چیزیں یہ اصل میں دراصل ان پریشانیوں کا حل لوگ تلاش کر رہے ہوتے ہیں جو ان کو پیش آمدہ مسائل اور پیش آمدہ پریشانیاں ہیں۔ اگر اس کو قرآن و سنت کی روشنی میں اس کی حیثیت دیکھی جائے تو دیکھیں، اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، آپ اس ذات پہ بھروسہ کرو جو زندہ و جاوید ذات ہے، جس نے کبھی فوت نہیں ہونا۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس سے کافی شافی ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر فرمان کو دیکھا جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ پہنا اس نے شرک کیا۔ اور ایک حدیث میں من عقد عقدۃ، جس نے گرہ لگائی۔ اب گرہ لگانی کیا ہے؟ گرہ یہ ہے، اب دیکھیں یہ گرہ لگا رہی، یہ گرہ لگائی، ثم نفث، پھر اس کے بعد پھونک ماری، فرمایا فقد ساحر، اس نے جادو کیا، اور جس نے جادو کیا فقد اشرک، اس نے شرک کیا۔ یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ سمجھے کہ آپ غیر اللہ پر بھروسہ کر رہے ہیں۔ جب غیر اللہ پہ بھروسہ کریں گے تو گویا کہ آپ کی توحید کامل نہیں رہی، اور توحید کیا ہے کہ اپنی ہر پریشانی اور اپنے ہر صدمے کو اللہ کی طرف لٹا دینا۔ آپ جب اللہ کے غیر کی طرف لٹائیں گے تو شرک بنے گا۔ اب رہی بات معاشرتی طور پہ اگر اس کو دیکھا جائے تو اس کے بیسیوں نقصانات ہیں۔ مثلا ایک طویل پہننے والا جو آدمی ہے وہ کبھی بھی کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا، وہ ہمیشہ اس کا ایمان کمزور ہوتا جائے گا، وہم و گمان، اضطراب اور توہمات کا شکار۔ جب بھی آپ دیکھ لیں کسی کا طویل اس نے پہنا، اس کو طویل اتاریں گے فوری کہے گا مجھے وہ بیماری لگ گئی کیوں، اس لیے میں نے طویل اتارا تھا۔ اور پھر اسی طرح جو آدمی تعویذ پہنتا ہے وہ اس نے اندر دیکھا ہی نہیں کہ طویل کے اندر لکھا کیا ہے۔ بالکل۔ اب عامل بھی نہیں بتانے دیتے کہ طویل، عامل باقاعدہ اس چیز کو کہتے ہیں کہ آپ نے طویل کھولا تو اثر ختم ہو جائے گا۔ اب بسا اوقات تو یہ ہم نے دیکھا ہے کہ اس کے اوپر صحابہ کے 4 نام ہوتے ہیں اور کہا جاتا ہے طویل لے لو اور اس کے اوپر جوتے مارو، 4 صحابہ کے نام لکھو، معاذ اللہ یہ بھی چیز ہے۔ اور بسا اوقات اس کو آگ میں جلانا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح یہ تو عام ہے، جو طویل پہننے والا اس کا پوری زندگی پیری مریدی والا تعلق ختم نہیں ہوگا۔ کیوں کہ جس جن کو بگانا ہے وہ اس پاور کا ہے، مثلا 60% پاور ہے۔ اب طویل کے اندر بھی جن ہوتا ہے، وہ بگانے والا جو دینے والا طویل ہے وہ اگر 80% پاور والا جن اس کے اوپر محافظ کے طور پہ چھوڑے گا نا تو پھر وہ 60% والا جن ختم ہوگا۔ تو 60 والا ختم ہو گیا، اب 80 والا کون بھگائے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جن تو بھاگ گیا، اب جان نہیں جا رہا، وہ پوری زندگی جو نا وہ جان نہیں چھوڑتی۔ اسی طرح دیکھیں طویل کو لوگ قرآنی طویل اگر فرض کریں، قرآنی ہے تو ہمارا تو نظریہ یہی ہے کہ طویل کسی بھی قسم کا، وہ دھاگے میں صورت ہو یا کڑا ہو یا انگوٹھی ہو یا ٹاکی ہو یا اور کوئی جو منکے ہوں، یہ ساری طویل میں صورتیں آتی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں شرک اور بسا اوقات جو ہے نا وہ کفر تک لے جاتی ہیں۔ اللہ کے غیر پر بھروسہ ہے۔ تو میں بیان کر رہا تھا کہ اگر تو قرآنی طویل ہے صرف اس لیے کہ قرآن شفا ہے، آپ دیکھیں 2 چیزوں کا کمپیریزن کر کے دیکھیں کہ قرآن کو بھی اللہ نے کیا کہا ہے؟ شفا۔ اور شہد کو بھی اللہ نے کیا کہا ہے؟ شفا۔ کبھی آپ نے کسی سمجھدار آدمی کو شہد اپنے گلے میں لٹکاتے ہوئے دیکھا ہے؟ شہد وہ پی کے اور استعمال کر کے اپنی بیماری کو دور کرے گا۔ یہ عجیب بات ہے کہ شہد کو کبھی نہیں لٹکاتے اور قرآن کو لٹکا کے کیا لے رہے ہیں؟ شفا لے رہے ہیں۔ تو لہذا قرآن و سنت سے یہ مخالف چیز ہے، قرآن و سنت سے ہٹی ہوئی چیز ہے، شرک کے زمرے میں آتی ہے اور اللہ کی توحید کے مخالف چیز ہے۔ جو آدمی یہ طویل پہنتا ہے
حدیث میں نے پیش کر دی، قرآن مجید کی آیت پیش کر دی کہ جو اللہ پر بھروسہ کرتا اللہ اس سے کافی ہو جاتا ہے، جو تویدوں پر بھروسہ کرتا اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور واضح حدیث میں نے آپ کو یہ بھی سنائی کہ جس نے توید لٹکایا شرک کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے 10 لوگوں کا وفد آیا، آپ نے 10 میں سے 9 کی بیعت لے لی، ایک آدمی سے بیعت نہ لی. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ نے اس کو کیوں چھوڑ دیا؟ آپ نے فرمایا دیکھا نہیں اس نے توید پہنا ہوا ہے. تو آپ نے اس کا ہاتھ وہ رد کر دیا. جس وقت اس نے پھر جس وقت توید اتارا پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بیعت لی، آپ نے بیعت ہی نہیں لی اس آدمی سے. یعنی کہ تعویذ کے متعلق کسی بھی قسم کی منطق جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے. اور ویسے بھی آپ دیکھیں نوجوان آدمی یا انسان آدمی رسیوں پہ دھاگوں پہ بھروسہ کرتا ہوا کتنا عجیب لگے گا. میں ایک جنید بھائی علاج کرنے گیا تو وہ علاج میں اس نے لمبی چوڑی رسی لی اور ایسے جیسے وہ اس نے کچھ 4 پہیے بنانی ہے یا پتہ نہیں کیا اس نے. میں نے کہا بھی سر معاف کریں یہ کس لیے؟ کہنے لگے کہ سب عمل آئے تھے. اس نے کہا کہ کوٹھی کے اندر جن ہے تو کوٹھی کو پورا چاروں طرف سے وہ اس کی حفاظت کے لیے توید پہنانا پڑے گا. اب کوٹھی کو توید پہنانے والی آپ تصور اندازہ. میں نے کہا بھی اللہ کے بندے رسیوں سے جن نہیں رکیں گے. جن تو دیکھے مخلوق ہے وہ آ جائے گی ویسے، اب اس نے رسی دے کے آنا ہے. وہ صرف ہمارے بھروسے کی وجہ سے، جس شیطان سے آپ کی جنگ لگی تھی اسی شیطان کو آپ نے اپنا دوست بنا لیا ہے تو وہ شیطان آپ سے پیچھے ہو جائے گا، پہ گئے گا بھی یہ اس سے ہماری لڑائی ختم ہوگی. ہم نے اس کو غلط لائن پہ چڑھانا تھا، غلط لائن پہ لگانا تھا، وہ غلط لائن پہ خود ہی آ گیا تو اب ہمیں لگانے کی ضرورت ہی نہیں رہی. لہذا یہ توید دھاگے یہ سارے شیطانی عمل ہے، اس سے بندہ بچے، اپنے ایمان کو بچائے، اپنے اعمال کو بچائے اور اسی طرح اپنے کردار کو بچائے اور اسی طرح عاملین کی یہ دھوکہ بازی سے وہ اپنے آپ کو بچائے. زندگی شعور سے، الحکمہ انٹرنیشنل.